جب سب لوگ نہا چکے تو قافلے کے شخص کی صورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے پر لے گئے جہاں قبہ آدم صفو اللہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی لا رکھا تھا، اور یہ قبہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا جنت میں غسل فرماتے تھے، جس کی تیاری بیان انسانی کے امکان سے باہر ہے۔ غرض یہ کہ جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قبہ میں داخل کیا، جس میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام دیر تک غسل فرماتے رہے۔ صاحب قافلہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کرنے میں دیر ہو گئی ہے، لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو حضرت یوسف کہاں چلے گئے ہیں، اور دیکھو کہ کیوں اتنی دیر لگی۔ لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسی وقت تمام جنگل میں ان کی تلاش کے لیے پھیل گئے، مگر کہیں مقصود طلب کو نہ پایا اور قبہ کا دروازہ انہیں نظر نہ آیا۔ آخر مجبور اور لاچار ہو کر سالار قافلہ کے پاس آئے اور کہا حضرت یوسف کا کہیں پتہ نہیں۔ ہم نے تمام چشمہ اور اس کے چاروں طرف کا جنگل چھان مارا لیکن کہیں حضرت یوسف ہمیں نہیں ملے۔ اتنا سنتے ہی مالک قافلہ سخت بے چین ہوا اور گوہر مقصود کی تلاش میں خود چلا۔ یکایک سامنے دیکھتا ہے چلا آ رہا ہے وہ بدر کمال، کہہ دیتی ہے جس کی صورت ہلال۔ شعاعیں درختوں پہ پڑنے لگیں، نگاہیں زمانے کی گرنے لگیں، ادھر ہوش مالک کے جاتے رہے، ادھر قافلے والے بے خود ہوئے۔ نہانے سے فرزند کیا بن گیا، یہاں سے وہاں تک بس ایک وجد تھا، غبار مسافت یہ چہرے پہ تھا، کہ تھا چاند پر ابر چھایا ہوا، نہاتے ہی کیا ہو گیا خوبرو، نکل آیا کیا چاند بادل سے تو۔ عین المعانی و عجائب القصص میں لکھا ہے کہ زلیخا جس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس بادشاہ کا نام تیموس تھا اور اس کا ملک سرزمین مغرب میں واقع تھا۔ غرض یہ کہ بڑے کر و فر اور بڑے شکوہ کا بادشاہ تھا اور بت پرستی اس کا مذہب تھا۔ اس کی ایک دختر تھی جس کا نام راحیل اور زلیخا لقب مشہور تھا، جس کے حسن و جمال کی بہت کچھ تعریف و توصیف تواریخ میں مرقوم ہے۔ القصہ زلیخا کی عمر سن بلوغ کو پہنچنے والی تھی اور ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بری جمال اور فرخندہ خصال اپنے حسن کا چمکارا اور اپنے جمال کی شعاعیں ڈالتا ہوا میرے محل سرائے کے دروازے میں داخل ہوا ہے اور وہ ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ زلیخا بیدار ہو گئی اور بے قرار ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کہاں ہے وہ صاحب حسن جمال جو ابھی ابھی میرے محل سرائے میں داخل ہوا تھا اور ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا، جب وہ کہیں نظر نہ آیا جلدی سے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید یہ آنکھیں بند کرنے سے پھر نظر آئے گا، مگر اب کہاں وہ شکل دکھلاتا ہوا، اب کہاں وہ خواب میں آتا ہوا، ہر طرف پھرتی ہے اب تیری نظر، تو نے کیا دیکھا تھا یہ کچھ تو بتا، اے زلیخا حال دل کا کیا ہوا، اے زلیخا کس کو دیکھا خواب میں، کس پہ دل آیا تیرا خواب میں۔ زلیخا آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتی اور قریب ہے کہ دامن صبر و شکیبائی چاک کر کے صاحب حسن جمال کے لیے فریاد و زاری شروع کرے کہ اتنے میں لوگوں کی شرم و حیا مانے ہو گئی، والدین کی عزت کا خیال آیا، فوراً آتش الفت کو سینے میں دبا گئی اور ضبط کر کے صرف آنسوؤں پر اکتفا کیا۔ ابھی اور اسی وقت نہیں بلکہ رات دن آٹھوں پہر 64 گھڑی روتے ہوئے گزرنے لگے۔ یہ حال اس کی سہیلیوں اور ہمجوریوں نے جب دیکھا حیران ہوئی اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ زلیخا سے ایک روز دریافت کرنے بیٹھ گئی اور کہا اے شہزادی کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک بولی کہ دشمنوں کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی۔ دوسری نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پری خلل یا آسیب کا سایہ ہے۔ تیسری بولی کسی نے ہماری بیگم پر جادو کیا ہے۔ چوتھی جو سمجھدار اور ہوشیار تھی بولی کچھ نہیں ہے بلکہ یہ دل کسی پر اس کا شاید آ گیا، کوئی صورت ناز نے دکھلا گیا، پاک دامن ہے اگر یہ نیک ذات، خواب میں آیا کوئی والا صفات، لے گیا ہے چھین کر وہ اس کا دل، رکھ گیا ہے اس پہ بس فرقت کی سل، خواب میں اس نے کوئی دیکھا ضرور، شیشہ دل ہو گیا ہے چور چور۔ زلیخا نے ایک سرد آہ کھینچ کر اس ہوش مند لونڈی کی طرف دیکھا اور پھر مارے شرم و حیا کے منہ سے اف تک نہ نکالی
ساکت و دم بخود ہو کر رہ گئی اور محفل برخاست ہوئی۔ پھر ایک رات موقع پا کر زلیخا کی وہی دایا زلیخا کے پاس آئی اور بہت کچھ اس سے اخلاص و محبت کے اظہار اور بے انتہا خدمت گزاری کی بات کہا کہ زلیخا دیکھ، میں تیری جان نثار دایا ہوں اور آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ میں ہی تیری غمگسار اور سچی رفیق ہوں۔ مجھ سے اپنا حال نہ چھپاؤ، جو کچھ تجھ پر گزری اور جو کچھ تیرے دل پر بنی ہے اسے صاف صاف ظاہر کر دے تاکہ میں اس کا کوئی علاج یا تدبیر کر سکوں۔ زلیخا نے دایا کی طرف دیکھا اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، آہ دایا کیا کہوں میں اپنا حال، دل نہیں قابو میں اے عالی خیال، دل میں بیٹھا مل رہا ہے دل کوئی، اس سے بڑھ کر ہوگی کیا مشکل کوئی، آہ دایا کسی تدبیر و علاج، ٹھیک ہو سکتا نہیں اب اپنا مزاج، خواب میں دیکھا ہے ایک وہ نازنیں جس کا ثانی آج دنیا میں نہیں، حسن جس کا کیا کہوں کیا چیز تھا، ہائے کیا دل چھین کر وہ لے گیا۔ دایا سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اپنے دل میں کہا کہ افسوس ہے کہ شہزادی کو بڑے مہلک مرض نے آن دبایا ہے، آج اس کا کچھ علاج نہیں۔ دایا نے پھر آنسو پہنچ کر اور زلیخا کی طرف دیکھ کر کہا کہ شہزادی، ایسے اور اس قسم کے خواب سچے نہیں ہوا کرتے ہیں اور خواب و خیال اکثر ہوا کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عاصب اچھی صورت خواب میں آتا ہے تو کیا اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا کے چہرے پر بطور طنز کے ہنسی آئی اور اعزازاً دایا کو ہنستے ہوئے جواب دیا، ہائے یہ عاصب میں طاقت کہاں، حسن سے روشن کرے سارا جہاں، اس کو کچھ عاصب سے نسبت نہیں، وہ نو کوئی چیز ہے ایک ہمنشیں، آہ دایا کیا کروں کس سے کہوں، دل ربا وہ کس طرح میں پا سکوں۔ دایا نے جب دیکھا کہ پیاری شہزادی کے دل پر عشق و محبت کی چوٹ کاری لگی ہے جس کا علاج سوائے وصال کے ناممکن ہے اور اب کسی طرح اس کا عشق رکنے والا یا چھننے والا نہیں یا چھپنے والا نہیں، اسی وقت کھڑی ہو گئی اور شاہ تیموس کے تخلیہ میں پہنچ کر نور نظر شہزادی کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو جلدی لخت جگر کا معالجہ کیجیے ورنہ پیاری زلیخا یقیناً ضائع ہو جائے گی، اور جان سے زندہ بھی رہی تو جنگل کے تنکے ضرور چنتی پھرے گی، لہٰذا جلدی اس کی تدبیر ہونی چاہیے۔ شاہ تیموس اکلوتی بیٹی زلیخا کا یہ حال سن کر سخت مغموم ہوا اور اسی وقت کاہنوں اور معالجوں کو طلب کیا اور انہیں پیاری شہزادی کو دکھایا جنہوں نے تھوڑے تھوڑے دنوں کا علاج کرنے اور اپنی اپنی نجوم الٹ پلٹ کرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ آپ کی لڑکی کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے جس کا ہم علاج کریں، بلکہ یہ کسی کے عشق میں دیوانی ہے جس کا علاج سوائے وصال محبوب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بوٹی نہیں اس سام کے کاٹے کی کہیں بھی، بیمار محبت کی دوا ہو نہیں سکتی۔ صاحب قصص لکھتے ہیں کہ زلیخا کو جب پورا 1 سال گزر گیا اور وہ اس حالت میں گزرا کہ زلیخا کبھی روتی ہے اور کبھی مطلوب کا ہنستا ہوا چہرہ اپنے تصور میں کر کے ہنستی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے، کبھی عشق کھا کر گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور کبھی چیخنے چلانے لگتی ہے، غرض یہ کہ سخت مجنونانہ حالت میں جب اسے پورا 1 سال گزر گیا تو ایک رات پھر اسی ہوش ربا کو خواب میں دیکھا۔ سوتے سوتے دیکھتی کیا ہے کہ وہی صاحب حسن و جمال اور وہی باکمال سامنے کھڑا ہوا تبسم سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا ہے اور منہ سے بات نہیں کرتا، محض صورت تصویر بنا ہوا کھڑا ہے۔ زلیخا خواب ہی کے عالم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں اس صورت و ہوش ربا کی طرف دوڑی اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا اور زبان حال سے کہنا شروع کیا، کون ہے تو اے شہ حسن و جمال، کس جگہ رہتا ہے تو اے باکمال، سچ بتا تو کون ہے اے ناز و نین، تیرا ثانی آج دنیا میں نہیں، تو نے میرا دل لیا ہے ہوش مند، مجھ پہ ڈالی اپنی الفت کی کمند، آہ میں بے چین ہوں تیرے لیے، حکم ہو سرکار کچھ میرے لیے، تو بشر ہے یا فرشتہ ہے کوئی، تلخ کی کیوں تو نے میری زندگی، خواب میں تصویروں گویا ہوئی اور یہ آہستہ اس نے بات کی، میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں کوئی، بلکہ میں ہوں ایک بشر ایک آدمی، میں نے کیا تکلیف دی تجھ کو بتا، تو نے خود ہی مجھ کو اپنا دل دیا، پھر کہا طالب ہے تو میری اگر، عہد کر اور قول دے قرار کر، چاہتی ہے تو اگر میرا وصال،
دوسرے کا ہو نہ دل میں کچھ خیال، دوسرے کو میں بھی دیکھوں گا نہیں، آخر ہم تم ہی ہوں گے ہم نشیں۔ زلیخا کا خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بے ساختہ پکار کر پوچھتی ہے کہ پھر آخر وہ دن کب ہوگا، مگر وہاں اب کون جواب دے، وہ تو خواب کی بات تھی۔ جواب تو یہ ملا کہ خیر ہے شہزادی، یہ نیند میں کیسی بدخوابی ہو رہی ہے، اور آج دشمنوں کا مزاج شاید کچھ زیادہ خراب ہو گیا جو سوتے ہوئے باتیں ہونے لگی۔ زلیخا خواب میں اپنے پیارے مطلوب سے باتیں کر رہی تھی اور بیدار ہوتے ہی کانوں میں ناپاک لونڈیوں کی آواز آئی، جنہوں نے کہا آخر وہ دن کب ہوگا کہ خواب میں بدخوابی اور بہکنا بتایا۔ غصے میں سرخ ہو گئی اور تمام لونڈیوں پر پتھر برسانے شروع کیے اور کہا کہ اے مرداروں، میں نے خدا جانے کس سے ایک مبارک سوال کیا جس کا تم منحوس نالائقوں نے ایسا منحوس جواب دیا، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ لونڈیاں بھاگتی ہوئی شاہ تیموس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شہزادی کا نیند میں بہکنے اور پھر بیدار ہو کر پتھر مارنے کا حال بیان کیا، اور لوگوں کے مشورے سے مجبور و ناچار ہو کر اس نے زلیخا کے پاؤں میں سونے کی ایک بھاری زنجیر بنوا کر ڈلوا دی جو عجیب و غریب تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر پہنے ہوئے زلیخا روتی تھی اور زبان حال سے کہتی تھی، کس پری صورت کا آیا دل میں چاؤ، کس کے ملنے کا یہ ہوتا ہے بناؤ، سال بھر میں جو کہ آتا ہے نظر، کیا اس کے واسطے ہے کرو فر، ہائے ہل سکتی نہیں میں اب ذرا، ہائے بن آئی ہے کیا مجھ سے خطا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کتابی سبسکرائب کر لیں تاکہ داستان یوسف کی آنے والی تمام مقصد سے آپ بر وقت باخبر رہ سکیں۔